السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے قرآن مقدس کی جلد و آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آئیے ہمارا مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نیر تاباں شاہ خوباں مکین گنبد خضرا ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں جس طریقے سے درود پاک پڑھاؤں با آواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم جس ذات مبارکہ کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں سب جمع ہوئے ہیں، وہ ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ وہ ذات ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، سنیت کی شان، ہماری آن بان شان، اور سنیوں کا امام، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت حامی سنت، ماحی بدعت، قاطع نجدیت و وہابیت و رافضیت و تفضیلیت و نواصب و خوارج الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ وقت میں جتنی گنجائش ہوگی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو صرف آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور اپنی مدت تمام کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر نہ کوئی ان کا نام و نشان، نہ ان کی پہچان، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس دنیا میں آتے ہیں تو صرف وہ زندگی نہیں گزارتے ہیں بلکہ دوسروں کو جینے کا سلیقہ عطا کرتے ہیں، دوسروں کو ایک پہچان عطا کرتے ہیں۔ انہی میں سے ہمارے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہے۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے وہ اصل میں افغانستان کی سرزمین پر ان کے جد امجد حضرت سعید اللہ خان قندھاری وہ وہاں کے رہنے والے ہیں، یعنی آپ کے جو آباء و اجداد ہیں وہ افغانستان کے ہیں۔ افغانستان میں جو وہاں کا کیپٹل ہے قندھار، وہاں کے رہنے والے حضرت سعید اللہ خان قندھاری تھے۔
آپسی کچھ گھریلو معاملات کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور غیر منقسم ہندوستان جو موجودہ پاکستان ہے وہاں پر داتا کی نگری شہر لاہور میں آپ نے وہاں پر قیام پذیر فرمایا اور وہاں پر آپ نے ایک محل تیار کی جسے شیش محل کہا جاتا ہے. آج بھی وہ محل وہاں موجود ہے اور اسی کی نسبت سے وہاں پر راستے کا روڈ کا نام بھی شیش محل روڈ رکھ دیا گیا ہے. تو گویا کہ اس اعتبار سے امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے جد امجد کا گھر آج بھی ملک پاکستان میں موجود ہے. حضرت سعید اللہ خان قندھاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے کا نام ہے حضرت سعادت علی یار خان. ان کے بیٹے کا نام ہے حضرت حافظ اعظم خان اور ان کے بیٹے کا نام ہے حضرت حافظ کاظم خان اور ان کے بیٹے کا نام ہے حضرت رضا علی خان جو جنگ آزادی میں جنہوں نے شرکت کی تھی. اور حضرت رضا علی کے بیٹے کا نام ہے حضرت نقی علی خان اور حضرت نقی علی خان کے بیٹے کا نام ہے امام احمد رضا خان. امام احمد رضا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیدائشی نام ہے وہ نام محمد ہے اور آپ کے دادا نے جد امجد نے آپ کا نام احمد رکھا تھا اور آپ نے اپنے اعتبار سے تاریخی نام المختار رکھا تھا. مختار احمد کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں. احمد بھی حضور کا نام ہے اور محمد بھی حضور کا نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے من کان لہ مولودا فسماہ محمدا فحبا لی فتبرکا باسمی کان ہوا و مولودہ فی الجنت بغیر حساب. کہ جس شخص کے گھر بچے کی ولادت ہو اور وہ اپنے بچے کا نام محمد رکھے فحبا لی میری محبت میں فتبرکا باسمی اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے. تو حضور مزدہ فضا سناتے ہیں کان ہوا و مولودہ وہ باپ اور اس کا بچہ فی الجنت بغیر حساب بغیر حساب و کتاب کے دونوں جنت میں داخل. جب نام میں اتنی برکت ہے تو ذات مصطفیٰ میں کتنی برکت ہے. وہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے. تو حضور نے یہ بشارت دی. اسی حدیث کے مصداق آپ کا نام محمد رکھا گیا تھا اور حضور کا جو محمد نام ہے وہ زمینی نام ہے اور آسمانی احمد نام ہے جو آپ کے جد امجد حضرت علامہ رضا علی خان نے احمد آپ کا نام رکھا تھا اور اسی سے آپ مشہور بھی ہو گئے. امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی شخصیت وہ ہے کہ اس کو یوں کہا جائے کہ جب اللہ پاک کسی کو چن لیتا ہے نا تو اللہ اسے بہت ساری خصوصیات سے نواز بھی دیتا ہے. بہت ذہین تھے, بچپن سے بہت فطین تھے. آپ کے جد امجد کہتے ہیں آپ کے دادا کہ میرے بیٹے جتنی تاخیر مجھے تمہیں سبق کے پڑھانے میں ٹائم چلا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ جلدی تم یاد کر کے مجھے سنا دیا کرتے ہو. حالانکہ استاذ کا پیریڈ پڑھانے میں آدھا گھنٹہ 35 منٹ 40 منٹ ہوا کرتا ہے, لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچے اس کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں تو اس کو یاد کرنے کے لیے ان کو صرف آدھا گھنٹہ نہیں چاہیے, وہ پورا دن ان کو لگ جاتا ہے. لیکن ہمارے امام کی شان یہ ہے کہ جتنے دیر میں ان کے دادا پڑھاتے تھے اس سے کہیں زیادہ جلدی وہ سبق سنا دیا کرتے تھے. امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی رسم بسم اللہ جو کرائی گئی تھی وہ 4 سال 4 مہینے 4 دن میں کرائی گئی تھی. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو بریلی کی سرزمین پر مفسر قرآن حضرت علامہ نقی علی خان کی موجودگی میں اور آپ کے دوسرے استاذ حضرت مرزا عبد القادر بیگ کی موجودگی میں اور علماء کبار جو بریلی کے رہنے والے تھے وہ سب اس اسٹیج پر موجود ہیں اور میلاد النبی کا جلسہ ہے.
اور صرف 6 سال کی عمر ہے. امام عشق و محبت کو آپ کے والد ماجد نے کہا کہ بیٹے تم بھی کچھ خطاب کرو. تو آپ کھڑے ہوتے ہیں اور 6 سال کی عمر میں عظمت مصطفیٰ پر آپ نے 2 گھنٹے آپ نے تقریر فرمائی ہے. 2 گھنٹے 6 سال کی عمر میں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا زیادہ علم سے بچپن ہی میں آپ کو نواز دیا تھا. امام عشق و محبت کی عمر شریف جب 8 سال کی ہوئی تو آپ نے عربی جو ہم ثانیہ میں ہدایت النحو کتاب پڑھتے ہیں وہ بھی عربی میں، اس کی شرح آپ نے عربی میں آپ نے لکھ کر امت کو ایک بہترین تحفہ عطا فرمایا ہے. جبکہ اگر کوئی اجمی ہو عربی نہ ہو تو اس کو عربی زبان سیکھنے کے لیے ایک بہت وقت درکار ہوتا ہے. اور عربی زبان، عربی تکلم، عربی لینگویج تو ایک بہت دور کی بات ہے. صرف قرآن کو صحیح مخرج و صفات کے ساتھ پڑھنے میں بچوں کو، ہم جیسے لوگوں کو سال، مہینے اور نہ جانے کتنے ٹائم لگ جاتے ہیں، اور پھر بھی اس میں مخارج و صفات کے ساتھ کما حق وہ ہم پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں. لیکن امام آپ کی عظمت کو سلام، آپ صرف 8 سال کی عمر میں صرف آپ عربی پڑھنا نہیں جانتے تھے، عربی پڑھنا بھی جانتے تھے، عربی بولنا بھی جانتے تھے، اور عربی کتابوں کی شرح فرمانا بھی جانتے تھے. صرف 8 سال کی عمر میں آپ نے ہدایت النحو کی عربی میں شرح لکھی اور امت کو تحفہ آپ نے پیش کیا. جب آپ کی عمر شریف 13 سال 10 مہینے 4 دن ہوئے تو آپ مکمل مفتی بن گئے. صرف 13 سال کی عمر میں، 13 سال 10 مہینے اور 4 دن کی عمر میں. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 13 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے. اسے تو یہ کھیلنے کی عمر ہے، اسے تو ادھر سے ادھر جانے اور کھانے پینے کی عمر ہے. لیکن ایسی عمر میں ہمارے امام نے، امام اہل سنت نے افتاء مکمل کر لیا تھا، مفتی بن گئے تھے. اور ہم جیسے لوگوں والے مفتی نہیں جو چائے کی دکان پہ بن جاتے ہیں یا چند کتابیں پڑھنے کے بعد مفتی لقب ڈال لیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا لکھنا شروع کرتے ہیں. ایسے نہیں، اپنے وقت کے، اپنے دور کے سب سے ٹاپ جو بہترین مفتی مانے جاتے ہیں ان میں سے ایک مفتی آپ کا نام شامل کیا جاتا ہے. 13 سال 10 مہینے 4 دن کی عمر میں تو آپ کے والد ماجد نے آپ کے سر پر امامہ باندھا. آپ خود فرماتے ہیں کہ جس دن میرے سر پر افتاء کی سند کے اعتبار سے امامہ جب باندھا جا رہا تھا تو اسی دن میں نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ بھی لکھا تھا، اور وہ بھی رضاعت کے سلسلے میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا. اور آپ نے یہ جزیہ پیش کیا، ما یحرم من الرضاعۃ یحرم من النسب، کہ جو رشتے نسبت سے، نسب سے حرام ہو جاتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یعنی جو بچہ اگر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو پھر وہ بچہ اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا. وہ بچہ جن کی حرمت قرآن نے بیان کی، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن الی آخر الآیہ. اس میں سب کا تذکرہ فرما دیا گیا ہے کہ کون کون تمہارے لیے حرام ہے. تو جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا تو ان کے ذریعے سے بھی یہ سارے رشتے حرام ہو جایا کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد مسئلہ یہ آیا تھا کہ اگر کسی بچے کے ناک کے ذریعے سے حلق میں دودھ چلا جائے کسی خاتون کا تو رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں. تو آپ نے اس کا جواب دیا تھا کہ بالکل رضاعت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ حلق کا یعنی منہ کا جو منفذ ہے، اندر جانے کی جگہ ہے وہ، اور ناک کے ذریعے سے، سوراخ کے ذریعے سے جو اندر کی جانے کی جگہ ہے وہ دونوں ایک ہی ہے. تو جس طرح حلق کے ذریعے سے دودھ، منہ کے ذریعے سے دودھ اگر حلق میں چلے جائے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اسی طرح ناک کے ذریعے سے بھی اگر دودھ بچے کے پیٹ میں اتر جائے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. اور اس پر قرآن کی آیتیں لکھی اور احادیث لکھی، فقہا کے اقوال لکھے اور لکھ کر کے اپنی رائے پیش کی.
اور رائے پیش کر کے اپنے والد ماجد کو دکھایا. اور جب اپنے والد ماجد کو دکھاتے ہیں تو والد ماجد نے خوشی سے پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا کہ جو میرے بیٹے نے لکھا ہے وہ بالکل حق ہے, ثواب ہے اور درست ہے. اور آپ نے اسٹیمپ لگایا اور مہر لگانے کے بعد سائن کر کے آپ نے وہ فتوے کو جاری فرما دیا. یہ آپ اندازہ لگا لیجئے 13 سال 10 مہینے 4 دن کے اندر یہ پہلا فتویٰ آپ نے لکھا تھا. اور آپ خود فرماتے ہیں جس دن میں مفتی بنا ہوں اسی دن میں بالغ بھی ہوا ہوں. یعنی نابالغی کے عمر میں آپ مفتی بن گئے تھے. ہمارے یہاں مدرسے کے بچے 20 سال 25 سال کے ہو جاتے ہیں, پڑھتے کم ہے پلتے زیادہ ہے. کاش وہ امام کے سنت پر وہ چلے اور محنت کر کے پڑھے تو وہ بھی دین کے کام آ سکتے ہیں, وہ بھی شریعت و سنت کے کام آ سکتے ہیں. لیکن وہ مدرسے میں پلتے زیادہ ہے, پڑھتے کم ہے. اگر وہ پڑھنا شروع کر دے تو آج جو ہماری سنیت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے نا, وہ کبھی بکھر نہیں سکے گا. اور ویسے بھی عمومی طور پر ہم لوگ پڑھنے لکھنے سے زیادہ دور رہتے ہیں. نعت خوانی ہمارا شیوا زیادہ ہو جاتا ہے, دیگر امور ہمارا شیوا زیادہ ہو جاتا ہے, تعلیم میں محنت نہیں کرتے. یقیناً نعت خوانی حضور علیہ السلام کے عشق کے بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے, لیکن اسی رسول کا حکم ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد, ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. جب تک کہ آپ کے پاس علم نہیں رہے گا آپ کسی چیز میں تمیز نہیں کر سکتے ہو, تمیز نہیں کر سکتے ہو. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی طالب علم پڑھتے پڑھتے دوران طالب علم انتقال کر جائے تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف 1 درجے کا فاصلہ رکھے گا. جب پڑھتے پڑھتے اگر کوئی طالب علم کا انتقال ہو جائے تو نبیوں سے صرف 1 درجے نیچے ہوتا ہے, اور جو پڑھ کر کے مکمل عالم بن جائے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس درجے میں ہوں گے مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ وہ درجہ انہیں عطا فرما دے گا, وہ درجہ عطا فرما دے گا. اس لیے علم حاصل کرو, پڑھو, کامیابی حاصل کرو, اور پڑھائی کے ذریعے سے ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہو. تعلیم جس کا حکم اس اسلام میں پہلا حکم بھی ہمارے لیے اقرا ہی آیا ہے, تعلیم ہی کا حکم ہے, پڑھیے. ہماری قوم تو 14 سال کے 15 سال کے بچے اب برتن دھو رہے ہیں, کہیں ہوٹل میں پلیٹیں دھو رہے ہیں, اور نہ جانے کتنے دکانوں پر جا کر کے ادھر ادھر چکر لگاتے ہیں. کاش یہ پڑھ لیں تو ان میں کوئی غریب نہیں رہے گا. آج جو غریبی ہماری چاروں طرف منڈلا رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ کہ ہم تعلیم سے اپنا رشتہ توڑے ہوئے ہیں, جڑے ہوئے نہیں ہیں. ورنہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ اس میں عزت بھی آپ کو عطا فرمائے گا اور آپ کی مفلسی کو بھی اللہ دور فرما دے گا. علم ایک ایسی چیز ہے. تو بہرحال امام اہل سنت نے 13 سال کی عمر میں, نابالغی کی عمر میں, آپ کہتے ہیں کہ میں نے مکمل مفتی کا کورس کر لیا تھا, اور اسی دن میں بالغ ہوا, اسی دن مجھ پر نماز فرض ہوئی. اس کے بعد امام اہل سنت پھر آپ مسلسل فتویٰ نویسی کا کام آپ نے شروع کر دیا, اور زیادہ دن نہیں گزرے, 14 سال ہی عمر ہوئی آپ کی, صرف 14 سال. رامپور کے ایک مفتی سے, مفتی ارشاد صاحب, وہ بڑے مفتی مانے جاتے تھے اس علاقے کے. وہاں ایک نواب صاحب رہتے تھے, نواب کلب علی خان, یہ رامپور کے بڑے نواب تھے. ان کو کوئی مسئلہ درپیش آیا تو انہوں نے حضرت علامہ ارشاد صاحب سے انہوں نے استفتاء کیا, لکھایا اپنے مسائل اور لکھ کر کے استفتاء کیا, فتویٰ منگایا. تو انہوں نے اس کا جواب دے دیا جواز کی صورت میں, اور چونکہ نواب صاحب کا ہے تو اپنے فتوے کو اور مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اور بھی ارد گرد کے جتنے بھی مفتیان کرام تھے ان سے بھی تصدیقات کروا لی کہ آپ بھی اس سلسلے میں ذرا نوٹ کر دیں تاکہ ان کو اعتماد ہو جائے کہ یہ فتویٰ بالکل درست ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, وہ نواب صاحب جو تھے وہ ان سے فتویٰ تو وصول کر لیا آپ نے,
بعد میں خیال یہ آیا کہ بریلی میں ایک مفتی ہے جو مفسر قرآن بھی ہے اور بہترین جید عالم دین بھی ہے، اور وہ تھے حضرت علامہ نقی علی خان جو امام عشق و محبت کے والد ماجد تھے۔ تو کہا ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ان سے تو ہم نے لے ہی لیا ہے، ایک فتویٰ جو ہے ہم ان سے بھی کروا لیتے ہیں۔ تو اپنے خادم خاص کو یا اپنے کسی شخص کو بھیجا اور کہا کہ یہ فتویٰ لے جاؤ اور یہ فتویٰ دکھانا، اور یہ جو سوالات ہے اس سوال کی روشنی میں ان سے سوال کر کے اس کا جواب لے لینا۔ اور جب یہاں سے وہ شخص وہاں گیا، پوچھا کہ مفسر قرآن حضرت علامہ نقی علی خان کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ہیں۔ گئے، مصافحہ کیا اور 10 بوسی کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں رامپور سے آیا ہوں اور نواب صاحب نے مجھے بھیجا ہے۔ کہا اچھا، کہا یہ کیسے آنا ہوا؟ کہا ایک استفتاء کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ یہ سوال ہے اور یہ ایک الگ سے جواب دیا گیا ہے، آپ اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ فتویٰ پیش کیجیے۔ تو اس وقت علامہ نقی علی خان نے فرمایا کہ آج کل ہم فتویٰ نہیں لکھتے ہیں، آج کل ہم فتویٰ نویسی کا کام نہیں کرتے ہیں۔ اندر کمرے میں چلے جاؤ، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 14 سال کی عمر ہے۔ کیا کہا؟ اندر چلے جاؤ، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس فتوے کا جواب ان سے لے لو، اس استفتاء کا جواب۔ تو عمومی طور پر جنرل آپ دیکھیں، ہم لوگوں کی نظر میں عالم مفتی کیسا ہونا چاہیے پتہ ہے؟ وہ بڑی داڑھی، وہ لمبی ٹوپی اور وہ لہیم شہیم، تھوڑا سا پیٹ بڑا، پان کھانے والا اور دگت گرزدار، دور سے دکھ، ہاں یہ مولانا دکھ رہے ہیں۔ یہ ایک ہمارا تاثر ہوتا ہے کہ وہی مولانا دکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم جیسے چھوٹے دیکھو تو کوئی مولانا ہی نہیں جانتا ہے۔ ہاں جنہوں نے میری تقریر سن رکھی ہے وہ مجھے جانتے ہوں گے کہ ہاں یہ حضرت بیان کرتے ہیں۔ بقیہ اس میں جتنے نئے لوگ ہیں ان کے جیسے ہی آتے ایک سوال اٹھتا ہوگا کہ یہ بچہ بیان کرے گا، یہ تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ ہے مولانا انصار، ایک سوال آتا ہے، فطری طور پر یہ آتا ہی ہے۔ تو یہ ہمارا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ سعدی شیرازی نے بہت پیاری بات کہی ہے، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، ہر بیشہ گما مبر کے خالص، شاید کے پلن خفتہ باشد۔ فرمایا جب تک آدمی بات نہیں کہا ہوگا نا، اس کے عیب اور اس کے ہنر چھپے ہوئے ہوں گے۔ آپ کسی کو کسی کے کپڑے سے جج مت کرو، آپ کسی کو اس کے عمر سے جج مت کرو، کسی کے چہرے اور لہیم شہیم ہونے سے جج مت کرو کہ اس کا چہرہ موٹا ہے، یہ موٹا تندرست ہے، بڑی داڑھی ہے، 4 مالے کی ٹوپی ہے، یہ بڑا عالم ہوگا۔ اور اگر یہ چھوٹا ہے، داڑھی کم ہے، پتلا دبلا ہے، چھوٹا دکھتا ہے تو یہ عالم نہیں ہوگا۔ یہ معیار ہمارے اس میں نہیں ہے۔ معیار تو یہ ہے کہ تامن سخن نہ گفتہ باشد، جب تک آدمی گفتگو نہیں کرے گا تب تک اس کی صلاحیتوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کی صلاحیت ہے کیا، اس کا وقار کیا ہے، اس کا علمی معیار کیا ہے، وہ کتنا قد آور شخصیتوں میں سے مانا جاتا ہے، اس کا اثر و رسوخ کیا ہے، اس کے پاس اس کی پہچان کس انداز میں ہے۔ تو بہرحال یہ تاثر ہر دور میں رہا ہے، آج بھی ہے اور اس زمانے میں بھی تھا۔ تو وہ شخص جب آپ نے کہا کہ آج کل ہم فتویٰ نہیں لکھتے ہیں، اندر مفتی صاحب ہے ان سے جا کر لکھوا لو، تو جب اندر گئے تو کوئی مفتی صاحب نہیں، کیونکہ مفتی کا تصور جیسے میں نے ابھی بتایا وہ سب کچھ ہونا چاہیے مکمل طور پر، تب کسی کو مفتی مانا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ کمرے میں گئے، دیکھا کوئی مفتی نہیں ہے، ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ واپس چلے آئے۔ کہا حضرت اندر تو کوئی مفتی نہیں ہے۔ کہا آپ کو اس گدے پر کوئی نظر نہیں آئے؟ کہا وہاں تو ایک بچہ ہے۔ کہا وہ بچہ نہیں ہے بلکہ وہ اس وقت کا مفتی ہے، ان سے جا کر فتویٰ لکھوا، وہی لکھتے ہیں فتویٰ۔ اللہ اکبر، قربان میرے امام پر۔ جب فتویٰ پیش کیا گیا تو پہلے ان کا فتویٰ لیا، اور لینے کے بعد مفتی ارشاد صاحب کہا کہ یہاں غلطی ہے، یہاں غلطی ہے، یہاں انہوں نے خطا کی، یہاں مسٹیک کی، یہ مسٹیک کی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دوسرے صفحات پر آپ نے جواز کے علاوہ ناجائز کی صورتیں بیان فرمائی کہ انہوں نے جو لکھا ہے وہ ناجائز، وہ جائز لکھ دیا حالانکہ وہ جائز نہیں ہے، اور آپ نے ناجائز کا قول کر کے آپ نے اپنی رائے رکھی،
اور اس فتوے کو اپنے والد ماجد کے پاس بھیج دیا. جب ان کے والد ماجد نے پڑھا دونوں فتووں کو تو کہا حق ثواب درست وہی ہے جو میرے بیٹے احمد رضا نے لکھی ہے. 14 سال کے ایک طرف کتنے سارے مفتیان کرام ان کی تصدیقات اور ایک طرف تنہا امام احمد رضا اور ان کے والد ماجد. اس لیے تو کسی شاعر نے کیا پیاری بات کہی ہے, اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر, جو کچھ ہے اس صدی میں تنہا رضا کا ہے. جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. جب بچپنے کا یہ عالم ہے تو جوانی کا عالم کیا ہوگا. قربان جائے میرے امام پر. اور کہا کہ حق جواب درست وہی ہے جو احمد رضا نے لکھا ہے. اور پھر آپ نے مہر لگائی اور پھر اپنی سائن کر کے بھجوا دیا. اور وہ تو نواب صاحب تھے. جب وہاں پر فتویٰ پہنچا تو دونوں فتووں کو انہوں نے پڑھا کہ یہاں بہت سارے مفتیان کرام سب جائز کہہ رہے ہیں اور بریلی کے 2 مفتیوں نے ناجائز کہا ہے. تو انہوں نے اس مفتی صاحب کو, مفتی رامپور کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ حضرت آپ نے جو فتویٰ دیا ہے وہ رامپور بریلی سے جو فتویٰ ہے ان دونوں میں تضاد ہے. تو کہا کیا ہے؟ کہا آپ نے جواز کی صورت دی ہے اور ان 2 مفتیوں نے ناجائز کی صورت دی ہے. وہ جو مفتی تھے مفتی رامپور وہ بہت نیک تھے, بہت سمجھدار تھے, اہل علم ہوتے ہیں. وہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی کچھ آپ سے پوچھنے آیا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کچھ بھی الٹا سیدھا غلط سلط بھی دے دیتے ہیں. ہم ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے. ہم کیا سوچتے کہ یار اگر میں نے اس کو نہیں بتایا نا تو میرا نام گھٹ جائے گا, میری عزت گھٹ جائے گی, ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں. حالانکہ کسی چیز کا نہ جاننا بھی علم ہے. امام اعمش رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو امام اعظم کے استاذ ہے, ایک ہی مجلس میں ان سے 60 سوالات کیے گئے اور 60 کے بارے میں کہا لا ادری, مجھے نہیں معلوم, لا عالم میں نہیں جانتا, لا عارف میں نہیں پہچانتا. 60 سوال لگاتار ہوئے, 60 کے جواب میں کہا مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم. اور علم اتنا تھا کہ اس شہر میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا, ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. لیکن جس مسئلے کا ان کو علم نہیں تھا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے, بلکہ یہ سوچا کہ اگر میں غلط بتا دوں تو جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے سب گناہگار ہوں گے اور سب کا گناہ میرے سر آئے گا. آج کل ہم لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں, ڈرتے نہیں ہیں. جب تک کسی مسئلے کا علم نہ ہو تب تک آپ اس سلسلے میں کلام مت کرو, چاہے آپ کچھ بھی ہو. آپ کو نہیں معلوم ہے آپ باتیں مت کرو, وہ چیز نہ بتاؤ جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. آپ عالموں سے پوچھو. قرآن نے کہا وفوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. ہر علم والے کے اوپر. آپ کے شہر میں اللہ نے ایک سے ایک عالم رکھا ہے, آپ کو نہیں معلوم, کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پوچھو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر جس چیز کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو اہل ذکر سے یعنی عالم سے اس کے بارے میں مسئلے کا دریافت کرو اور جان کر کے پھر لوگوں کو بتاؤ. بنا بتائے میں, بنا جانکاری کے کچھ بھی آپ دے دیں گے تو آپ جہنم میں جانے کے حقدار ہو جاؤ گے, جہنم میں جاؤ گے. تو بہرحال وہ بہت دیانت دار تھے. کہا کہ بتایا جب وہ فتویٰ کیا ہے. جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے فتوے کو پڑھنا شروع کیا تو کہتے نواب صاحب اگر آپ حق پوچھیں تو صحیح فتویٰ تو وہی ہے جو بریلی کے امام نے لکھا ہے. مجھ سے فلاں واقعتاً اس میں غلطی ہوئی ہے. تو نواب صاحب نے کہا کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی تو بقیہ نیچے جتنے مفتیان کرام نے تصدیق کی ہے, کہا جواب صحیح ہے, جواب صحیح ہے, ان سے کیسے غلطی ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے مجھ پر بھروسہ کر کے انہوں نے لکھ دیا ہے. انہوں نے مجھ پر بھروسہ کر کے انہوں نے لکھ دیا, بغیر تحقیق کے انہوں نے لکھ دیا ہے. ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ جو امام احمد رضا نے فتویٰ لکھا ہے وہی بالکل سب صحیح ہے اور درست ہے. 14 سال کی عمر میں ایک تجربہ کار مفتی اور ایک ابھی مفتی بنے ہیں. لیکن علم دیکھیے, اسی کو کہتے ہیں اللہ کی عطا, ھذا من فضل ربی. اس کے بعد جب 15 سال کی عمر ہوئی امام عشق و محبت کی, پھر عربی کتاب کی شرح مسلم الثبوت کی عربی شرح آپ نے لکھی. جب 18 سال کی عمر امام عشق و محبت کی ہوتی ہے
اور یہ 13 سے 18 تک کے یہ 5 سال کم و بیش آپ فتویٰ لکھتے تھے، اپنے والد کو دکھاتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. جہاں کمی بیشی ہوتی تھی وہ کمی بیشی کر کے پھر مہر لگا کر کے اس کو جاری کر دیا. جب 18 سال میں مکمل تیار ہو گئے تو آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے اب خواہ مخواہ میرا بھی وقت ضائع مت کرو اور اپنا بھی وقت ضائع مت کرو. آج کے بعد سے تم اپنے فتوے کو خود جاری کر کے لوگوں کے سامنے بھیج دیا کرو، اس لیے کہ اب فتویٰ نویسی میں تم مکمل ہو گئے ہو، اب میری حاجت نہیں ہے. اور پھر صرف امامہ باندھا، اس کے بعد مکمل طور پر مسند افتاء اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا. یہ امام عشق کو محبت ہے. 18 سال کی عمر میں ہم لوگ تو کھیلنے کودنے میں پوری زندگی گزار لیتے ہیں، کھیلنے کودنے میں. جب 21 سال کی عمر ہوئی امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی، تو آپ اپنے والد ماجد اور حضرت مرزا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ آپ جو ہے مہرینہ مقدسہ شرف بیعت کے لیے آپ تشریف لے گئے. جب یہ تینوں حضرات جانے لگے تو شاہ آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دھوپ میں، گرمی کی شدت میں اس راستے پر آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو راستہ شہر بریلی سے مہریرہ کی طرف آتا تھا. تو آپ کے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت اس وقت آپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں شاہ راہ پر، وہ بھی دھوپ میں، کیا کسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا ہاں کہ بریلی سے ایک عاشق آ رہا ہے، میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں. آپ ذرا سوچئے تو صحیح، ہمارے یہاں ہر مرید اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے، لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ ہے جن کی تعریف ان کے مرشد کیا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اے آل رسول میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا احمد رضا کو اللہ تیری بارگاہ میں لے کر کے آیا ہوں. یہ شان ہے میرے امام کی. اچھا، شان رسول کا معاملہ یہ تھا کہ آپ فوراً فی الفور مرید نہیں بناتے تھے. اگر کوئی شخص آپ کی بارگاہ میں آتا تھا تو پہلے اس کے دل کو جانچتے تھے، اس کی نگاہوں کو دیکھتے تھے، اس کے ذہن کو پرکھتے تھے، اس کا دل گناہوں سے پاک و صاف ہے کہ نہیں، پہلے یہ دیکھتے تھے. اگر اس کے اندر کجی نظر آتی تھی، گناہ نظر، تو پہلے چلہ کرواتے تھے، دل کی صفائی کرواتے تھے، نگاہوں کی حفاظت کرواتے تھے، اس کے ذہن کو صاف و شفاف کرواتے تھے. جب وہ اس قابل بن جاتا تھا کہ اس کو بیع مرید کرایا جائے تب جا کر کے کراتے تھے. اور یہاں رک کر کے ایک بات کہتا ہوں، آج تو ہم لوگ، پہلے کے زمانے میں سیکل کرانے کے بعد مرید کرایا جاتا تھا، آج تو آفر دے دے کر کے مرید بنوایا جاتا ہے کہ تو بن جا تو تو بن جا، میرے اتنے فالوورز ہیں، میرے اتنے مرید ہیں، میرے اتنے تو تام جھام ہے، اور یہ ایسا ہے نہ فلاں ہے ڈھکا ہے. پہلے آپ اپنی فکر کر لیجئے، پھر کسی کے بارے میں فکر کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. پہلے آپ اپنی کیجئے، آپ اپنے بارے میں سوچئے. لوگ صرف کیوں معلوم ہے، ایک میرا نام ہوگا، ہے بعض اللہ والے جو کرتے ہیں ان کا الگ مسئلہ ہے، لیکن جنرل دیکھا جائے جس کو دیکھو کھلی آفت لیے پھرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مرید اور پیر کے بڑے معاملات ہوتے ہیں. جو پیر ہوتا ہے واقعتاً وہ حال دل کو جانتا ہے، آپ کے ہر تکلیف کو جانتا ہے، ان کی نظر اتنی بالغ ہوتی ہے، آپ کس کیفیات میں چل رہے ہیں وہ بھی پہچان لیا کرتے ہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ جب عالم کی محفل میں بیٹھو تو زبان پر کنٹرول رکھو، اور جب اللہ والوں کی محفل میں بیٹھو تو دلوں پر کنٹرول رکھا کرو. اس لیے کہ عالم کی نظر زبان تک ہوتی ہے اور اللہ والوں کی نظر ان کے دل تک ہوا کرتی ہے، ان کے رسائی ہوا کرتی ہے. تو امام عشق و محبت جب آئے نا تو ان کو الگ سے کوئی چلہ کرانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کے دل میں پہلے ہی عشق مصطفیٰ کا چراغ جل رہا تھا. فوراً بلایا، اور آپ نے صرف مرید ہی نہیں بنایا بلکہ خلافت اور اجازت جتنے سلسلے سے آپ کو ملی تھی سب امام احمد رضا کو عطا کر دیا گیا. اور ایسا عطا کیا گیا، ایسا عطا کیا گیا کہ جب باہر نکلے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان دونوں میں کون احمد رضا ہے اور کون شاہ آل رسول ہے، پہچان ہی نہیں کر پا رہے تھے. ایسا پلا دیا تھا، ایسا پلا دیا تھا آپ کے مرشد گرامی نے. صرف 21 سال کی ایک جوان امام احمد رضا ہے اور ایک جوان ہم ہیں. ان کی جوانی کیسے گزرتی تھی اور ہماری جوانی کیسے گزر رہی ہے. ہماری جوانی گناہوں میں، ہماری جوانی بے حیائیوں میں،
ہماری جوانی راتوں کو گندی چیزوں کے دیکھنے میں، ہماری جوانی اوٹھوں پر اور چوراہوں پر بیٹھ کر کے بہنوں کو اور بیٹیوں کو تاکنے اور جھانکنے میں، ہماری جوانی اس جوانی کو برباد کرنے میں، ہماری جوانی عیاشیوں میں، ہماری جوانی گناہوں کے لذتوں میں ڈوبی ہوئی ہے، جبکہ ہمارے امام کی جوانی ایسی تھی کہ نگاہیں بھی پاک ہے، وجود بھی پاک ہے اور دل بھی پاک ہے، اور عشق مصطفیٰ کا چراغ ایسا جل رہا تھا کہ آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائے تو ایک پر لا الہ الا اللہ نظر آئے گا تو دوسرے پہ محمد رسول اللہ نظر آئے گا۔ ایک وہ جوان تھے، جوانوں اپنی جوانی کو برباد مت کرو، چند دن کی زندگی اللہ نے دی ہے، اس کو گناہ میں مت شامل کرو، برائیوں میں مت لے جاؤ، آؤ دین کی طرف آ جاؤ، آؤ شریعت کی طرف آ جاؤ، آؤ دین مصطفی کی طرف آ جاؤ، آؤ امام احمد رضا کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے تحریک سنی دعوت اسلامی سے جوائن ہو کر کے اپنے سروں پر امامہ باندھ لو، اس کی برکتوں سے مصطفیٰ کا دیدار تمہیں ضرور میسر ہو جائے گا، ضرور میسر ہوگا۔ جب تک ہمارے سروں پر امامہ نہ تھا ہماری زبانوں پر گالیاں گانے رہتے تھے، لیکن جب سے ہمارے سروں پر رسول اللہ کا امامہ سج گیا ہے تو ہم مصطفیٰ کے ترانے گاتے ہیں، کبھی کہتے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا۔ اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے تو سنی دعوت اسلامی سے جوائن ہو جاؤ، جوائن ہو جاؤ، اجتماعات میں آیا کرو، محفل مصطفیٰ میں آیا کرو، جہاں بھی اہل سنت کی کہ اجتماعات ہوتے ہیں آپ شامل ہو جایا کرو تاکہ آپ کا دل زندہ ہو سکے، محبت رسول اور آپ کے دلوں میں پیدا ہو سکے۔ بہرحال ایک وہ جوان تھے، ایک ہم جوان ہیں۔ اپنی جوانی کا غلط استعمال نہیں کرو، صحیح استعمال کرو۔ فخر ہو، فخر حضور کو فخر ہو۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی جوان اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام سے 40 دن تک کے نور کی قندیلیں آسمان پر روشن فرماتا ہے۔ جب کوئی جوان توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے آ جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حبیب اللہ ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ جبکہ حبیب اللہ کا خطاب کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا سوائے مصطفیٰ کو، لیکن مصطفیٰ کے صدقے میں جو جوان گناہوں سے توبہ کر کے دین کی طرف آ جاتا ہے، اپنے چہرے پر داڑھی سجا لیتا، نمازوں کا پابند بن جاتا، شریعت و سنت کا پابند بن جاتا، اللہ کے رسول کے محفلوں کو زندہ کرنے لگتا ہے، تو پھر اس کے معاملات بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال 21 سال کی عمر میں آپ جو ہے وہ مرید بھی بنے اور خلیفہ بھی بن گئے۔ جب 22 سال کی عمر ہوئی آپ کی امام عشق و محبت کی، تو آپ نے اپنی زندگی کا پہلا سفر حج کیا، وہ بھی اپنے والد ماجد کے ساتھ۔ اور جب وہاں گئے تو خانہ کعبہ کا آپ طواف کیا، مکمل حج کرنے کے بعد ایک موقع پر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور طواف کر کے جب آپ حرم سے باہر نکل رہے تھے تو وہاں پر سید محمد علوی شافعی جو اس وقت کے مفتی اعظم تھے، انہوں نے جب امام عشق و محبت کے پیشانی کو دیکھا تو دوڑے دوڑے آتے ہیں اور امام عشق و محبت کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، اور پیشانی کو بوسہ دینے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری پیشانی کو بوسہ اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ تم خوبصورت ہو، بلکہ تمہاری پیشانی کو اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ تمہاری پیشانی سے اللہ کا نور جھلک رہا ہے، اللہ کا نور جھلک رہا ہے۔ اور جب آپ نے الوداعی طواف کی نا تو وہیں پر آپ نے ایک کلام لکھا، اور کلام کیا خوبصورت تھا، فی البدیع لکھا، کعبے کو دیکھتے دیکھتے لکھا اور کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم کو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ اب ساقی کوثر کا بھی دریا کے پاس۔ یہ میرے امام کی شان ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک عاشق جب نکلتے ہیں، اللہ اکبر، کیا مقام تھا، کیا رتبہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو، آپ کے عظمت کو کتنا بلند کیا تھا۔ لوگوں نے دیکھا تھا اس سے پہلے
کبھی جنید بغدادی کو دیکھا تھا، کبھی بایزید بستامی کو دیکھا تھا، کبھی عاشق صادق سیدنا اویس قرنی کو دیکھا تھا، کبھی لوگوں نے کسی اور کو دیکھا تھا، لیکن آج ایک عاشق پھر اور مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان کے اس کا معاملہ بھی سب سے جدا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پہلا سفر حج آپ نے 22 سال کی عمر میں کیا، اور جب دوسرے سفر کی باری آتی ہے تو وہ 52 سال کی عمر میں آپ نے دوسرا سفر کیا تھا۔ امام عشق و محبت کے دوسرے سفر کو میں اخیر میں بیان کروں گا۔ آپ کے حوالے سے آپ کا علمی قد جو تھا نا، وہ اتنا اونچا تھا، اتنا گہرا تھا کہ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی مصروفیات کن چیزوں میں گزرتی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا ایک تو عشق رسالت میں گزرتی ہے، دوسری سی درس و تدریس میں گزرتی ہے، اور تیسری فتاوی جات میں میری زندگی گزرتی ہے۔ امام عشق و محبت نے تقریباً 55 سال تک کے 55 ایئرس آپ نے صرف فتاوی جات اور کتابیں لکھنے میں زندگی گزار دی۔ 55 سال تک کے 55 سال تک کے آپ اندازہ کر لیجئے 55 سال کتنا معنی رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ دین کے کام کے لیے آپ اتنے مصروف رہتے تھے کہ کل آپ کی بیٹی کی شادی ہے اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ کل آپ کی بیٹی کی شادی آپ کے خبر نہیں ہے، اور آپ کے بھائی آ کر کے کہتے ہیں کہ حضور کل آپ کی شہزادی کا نکاح ہے، اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر کے نکاح کی محفل میں شامل ہو جائیے گا۔ یہ ہمارے امام ہے، تھوڑا سا وقت، جبکہ ہماری بیٹیاں ہوں تو سال 6 مہینے 2 سال پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں، یہ لانا وہ لانا، انہیں فکر نہ تھی۔ اپنی پوری زندگی آپ نے دین کے لیے وقف کر دی۔ کاش یہ باتیں ہم جوانوں کو بھی سمجھ میں آئے، نہ پوری زندگی تو کم از کم دن میں 2 گھنٹے تو اللہ کے دین کے لیے، رسول پاک کے دین کے لیے تو نکالیں، 2 گھنٹے تو نکل جائے لوگوں پر۔ جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا انہیں کلمہ سکھاؤ، جنہیں درود پڑھنا نہیں آتا انہیں درود سکھاؤ، جن کو ارکان صلاۃ نہیں آتا انہیں ارکان صلاۃ سکھاؤ، جنہیں وضو کا طریقہ نہیں آتا انہیں وضو کا طریقہ سکھاؤ، جنہیں اتحیات پڑھنا نہیں آتا انہیں اتحیات سکھاؤ، پڑھاؤ، بتاؤ لوگوں کو۔ آج قوم پیاسی ہے، آج انہیں کلمہ بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، لیکن تم کو خیر امت بتایا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ لیکن معاف کیجیے گا، اگر یہ قانون دیکھا جائے نا تو آج ہم سب خالی نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ہم کسی کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے ہیں، لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے ہیں۔ آج ناجائز فرقے جو وجود میں آئے ہیں اور انگریزوں کے میز پر پیدا ہوئے ہیں، وہ ہماری قوموں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہماری قوموں کو بھٹکانے میں لگے ہوئے ہیں، سنیت کو تار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ہم سنی یا تو کھچڑا کھانے میں پریشان ہے، یا تو نیاز کھانے میں پریشان ہے، یا تو سندن میں مست موجود نظر آتے ہیں، یا ڈی جے اور باجے کے پیچھے ہم ناچتے اور گاتے رہتے ہیں، کبھی جھنڈے میں تو کبھی جلوس میں۔ میں یہ نہیں کہتا جلوس ناجائز ہے، میں یہ نہیں کہتا نیاز کھانا ناجائز ہے، میں یہ نہیں کہتا فاتحہ کرنا ناجائز ہے، لیکن یہ سب فروعی کام ہے۔ جو دین کی ضروری باتیں ہیں، ضروریات دین ہے، ضروریات اہل سنت ہے، وہ تم پر لازم ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچاؤ، اپنے مسلمان بھائیوں کو پہنچاؤ۔ ورنہ یاد رکھنا، اگر تمہارے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی انسان کافر مر گیا، اگر تمہارے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی مرتد ہو گیا، اگر تمہارے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی کلمہ جان نہ سکا، اگر تمہارے ہوتے ہوئے بھی کوئی نمازی بن نہ سکا، اگر تمہارے ہوتے ہوئے بھی کوئی عامل دین بن نہ سکا، اگر تمہارے ہوتے ہوئے بھی ارکان صلاۃ کا پابند بن نہ سکا، تمہارے ہوتے ہوئے بھی اسے رسول اللہ کی سنتوں کا پتہ ہو نہ سکا، تو اتنا یاد رکھنا کل قیامت کے رسول اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے تیار رہنا کہ میں اللہ کے
रसूल को क्या जवाब दूंगा। उस वक्त तुम खड़े होना मुस्तफा की बारगाह में और जवाब देना, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इससे पहले कि वो लम्हे हम पर आए, आज से ये अहद कर लो कि हम दीन का काम करेंगे। आज से ये अहद कर लो अपने बच्चों को नमाजी बनाएंगे। आज से ये अहद कर लो अपने पड़ोसियों को नमाज के दावत देकर नमाज के लिए लाएंगे। अपने पूरे मोहल्ले को नमाजी बनाएंगे, उन्हें कुरान की तालीम देंगे, उन्हें रसूलुल्लाह के हदीस बताएंगे, ताकि जब तुम कब्र में जा सको तो मेरे मुस्तफा मुनकर और नकीर से कह सके, इसे ना जगाओ, इससे सवाल मत करो, ये मेरा आशिक है, ये मेरा चाहने वाला है, ये मेरे दिल की हिफाजत करने वाला है। और जब मेरे आका किसी के लिए सिफारिश कर देंगे तो मुनकर नकीर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सवाल कर सके। सवाल ऐसे बनो। वला याद रखो, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन्हु अन रअयतिही, सही बुखारी की हदीस है। तुम में का हर एक जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। हर जिम्मेदार। हम लोग तो डरते हैं, आप भी हमसे ज़्यादा डरते होंगे, वरना उमूमी तौर पर हम उलमा का काम क्या रह गया, नमाज पढ़ाओ, अपने हुजरे में जाओ, कौम क्या कर रही है उनको खबर नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं करता। क्या बात है, हमारे सुन्नियों के मोहल्ले में एक देवबंदी आलिम आता है तो पूरे मोहल्ले को देवबंदी बना देता है। एक वहाबी आलिम आता है तो पूरे मोहल्ले को वहाबी बना देता है। बल्कि ये तो बहुत दूर की बात है, एक आम आदमी 40 दिन के चिल्ले में चला जाता है तो अपनी पूरी बिल्डिंग वाले को जमाती बना देता है। आपके होते हुए इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं दीन का काम कर रहे हैं? आप सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए हैं? आप सिर्फ सोने के लिए पैदा हुए हैं? आप सिर्फ कमाने के लिए किस लिए पैदा हुए हैं आप? इसीलिए अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत और हयात इसलिए पैदा किया है ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में के किसके काम अच्छे हैं। क्या कर रहे हैं? जागिए, इमाम इश्क व मोहब्बत की ज़िंदगी से दर्स हासिल कीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए, इल्मी माहौल कायम कीजिए, हर लोगों को काफ़िले की शक्ल में लोगों को भेजिए ताकि हम वहाबियत से, राफ़ज़ियत से, तफसीलियत से, खारजियत से अपने औलादों को, अपनी नस्लों को और मुसलमानों को बचा सकें। इमाम इश्क व मोहब्बत ने पूरी ज़िंदगी यही काम किया है, पूरी ज़िंदगी। मुझे याद आ रहा है कि जब दुरूद ताज पर एक वहाबी ने एतराज़ किया था, वो दुरूद ताज जब उसको पढ़ो तो दिल को कल्ब सुकून मिलता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िइल बलाइ वल वबाइ वल क़हत वल मरद वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफ़ूउम मशफ़ूउम मनक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम सय्यिदिल अरबी वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुन फ़िल बैति वल हरम शम्सिद दुहा बद्रिद दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफ़िल वरा मिस्बाहिल ज़ुलम जमील शियम शफ़ीइल उमम साहिबिल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक़ मरकबुहु वल मिअराज सफ़रुहु व सिदरतुल मुंतहा मक़ामुहु व क़ाब क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूदु सय्यिदुल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मुहिब्बिल फुक़राइ वल गुरबाइ वल यतामा वल मसाकीन सय्यिदित तक़लैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फिद दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला तक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व सल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मनबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब इस दुरूद ताज में
میرے مصطفیٰ کو دافع البلا والوبا والقحط والمرض والالم کہا گیا کہ مصطفیٰ جو ہے وہ بلا کو دور کرنے والے ہیں، وبا کو دور کرنے والے ہیں، پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، بیماریوں کو دور کرنے والے ہیں، تکلیفوں کو دور کرنے والے ہیں۔ تو ایک وہابی نے کہا کہ اگر تم نے نبی کو بلا دور کرنے والے، مصیبت دور کرنے والے، پریشانی دور کرنے والے، بیماری دور کرنے والے کہا تو تم مشرک ہو گئے۔ یعنی مصطفیٰ کو اگر یہ مانا تم نے دافع البلا والوبا تو تم مشرک ہو گئے۔ تو کسی نے جواب نہیں دیا، اگر کسی نے حقیقت میں جواب دیا تو وہ بریلی کا تاجدار ہے، اور بریلی کے تاجدار نے اس زمانے میں اس وہابی کو جواب صرف ایک دو جملے میں نہیں دیا، پوری کتاب لکھ دی، الامن والعلا لناعت مصطفیٰ اور بدافع البلا، یہ پوری کتاب لکھی، اور اس کتاب میں دافع البلا کے ہونے پر کہ مصطفیٰ مصیبتوں کو دور کرتے ہیں قرآن سے 50 آیتیں پیش کی، اور حدیث سے 300 حدیثیں پیش کر کے امت کو بتایا میرے مصطفیٰ دنیا میں بھی لوگوں کی مصیبتیں دور کرتے ہیں، اور جب قیامت میں لوگ پھنس جائیں گے، کوئی کسی کا سہارا نہیں ہوگا، تو وہاں بھی مصیبت سے رہا کرا کر کے جنت میں ہم سب کا داخلہ کروائیں گے۔ وہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان اور امام احمد رضا کی پہچان۔ جواب دیا میرے امام نے کہ میرے مصطفیٰ دافع البلا ہے، اور اسی پر میں دلیل دینے لگوں تو آدھی رات ہو جاوے۔ پھر جب کسی بدبخت نے کہا یہ رسول تو عام ہے، انہیں اور کوئی فضیلت نہیں، سب برابر برابر ہے، لا نفرق بین احد بین ایدیہم، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، جیسے موسیٰ ویسے عیسیٰ ویسے ابراہیم ویسے نبی پاک۔ بلکہ بعض بدبختوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان کی تعظیم تو صرف بڑے بھائی کی طرح کرنی چاہیے، معاذ اللہ۔ اور ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ وہ تمام نبیوں کے سردار ہے۔ جب لوگوں بدبختوں نے کہا کہ برابر برابر سارے رسول ہیں، تو پھر سید المرسلین ہونے پر امام عشق و محبت نے پھر ایک کتاب لکھی، اور سید المرسلین ہونے پر تمام رسولوں کے سردار ہیں، اس پر آپ نے قرآن سے 10 آیتیں آپ نے پیش فرمائی، اور تقریباً 200 حدیثیں جمع کر کے فرمایا کہ میرے آقا صرف رسول ہی نہیں، تمام رسولوں کے سردار بھی ہیں، تمام رسولوں کے۔ اور ایک ادنا سی مثال جو آپ لوگوں کے لیے ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نا، دلائل تو بہت سارے ہیں۔ آپ نے فرمایا آخری دلیل میں 10 قرآن کی آیتیں دینے کے بعد کہتے ہیں 10ویں بات کہ دیکھو جب بھی اللہ نے نبیوں کا تذکرہ کیا تو کہیں یا آدم کہا، کہیں یا نوح کہا، کہیں یا زکریا کہا، کہیں یا یحییٰ کہا، کہیں یا ابراہیم کہا، کہیں یا اسماعیل کہا، کہیں یا موسیٰ کہا، کہیں یا عیسیٰ کہا۔ جب بھی نام لیا خطاب کرنے کے لیے تو یا کے ذریعے سے خطاب کیا، اے نوح، اے آدم، اے ابراہیم، اے شیش، اے ادریس، اے زکریا، اے یحییٰ، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ۔ جب بھی نبیوں کا تذکرہ کیا تو نام لے کر کے پکارا، کہا اے فلاں اے فلاں اے فلاں۔ جب میرے مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو نام لے کر پکارا نہیں، بلکہ پکارا تو کہا یا ایھا المزمل، جب پکارا تو کہا یا ایھا المدثر، کہیں پکارا تو کہا نون والقلم وما یسطرون، کہیں پکارا تو کہا یاسین والقرآن الحکیم۔ اللہ اکبر۔ کبھی مصطفیٰ کو پکارا تو کہا والضحیٰ واللیل اذا سجی، کبھی ان کے شہر کو یاد کیا تو کہا لا اقسم بہذا البلد، کبھی اخلاق کی بات کی تو کہا انک لعلی خلق عظیم، کبھی سینے کی بات کی تو کہا اللہ اکبر الم نشرح لک صدرک، کبھی مکان کی بات کی تو کہا ورفعنا لک ذکرک، کبھی ہاتھ کی بات کی تو کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ اکبر۔ کبھی ان کے مقام کی بات کی تو کہا ورفعنا لک ذکرک، کبھی معراج کی بات کی اور کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کبھی ان کے سراج منیر کی بات کی تو کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہا، اللہ اکبر۔ کہیں قرآن نے مزمل کہا، کہیں قرآن نے مدثر کہا، کہیں قرآن نے طٰہٰ کہا، کہیں قرآن نے یاسین کہا، کہیں قرآن نے ہادی کہا، کہیں قرآن نے مہدی کہا، کہیں قرآن نے مزمل کہا، بلکہ ماں عائشہ سے پوچھا گیا کہ میرے آقا کا اخلاق کیا ہے؟
کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں تنہا رضا۔ کہاں جاتے ہیں امام احمد رضا کو؟ سبحان اللہ، ان سے کٹو گے تو کٹ جاؤ گے، تمہاری پہچان بھی باقی نہ رہے گی۔ اہل سنت میں امام سے عشق کرو، امام سے جو کام مصطفیٰ کے لیے کیا ہے وہ اپنے آپ میں مثال ہے۔ 1000 کتابیں امام عشق و محبت میں، 1000 اور کیا مقام ہے، اللہ اکبر۔ ایک اور نکتے کی بات بتاؤں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب بدمذہبوں نے میرے آقا کی شان میں توہین کی، علم غیب مصطفیٰ پر، علم غیب مصطفیٰ پر، اس کا جواب امام احمد رضا نے کہا کہ ذاتی علم، علم غیب یہ اللہ کو حاصل ہے، اور اللہ کے عطا سے عطائی علم مصطفیٰ کو حاصل ہے۔ اس پر وہابیوں نے اعتراض کیا۔ جب میرے امام اہل سنت اللہ اکبر مکہ المکرمہ پہنچے تو جا کر کے امام کے خلاف شکایت پیش کی کہ یہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ صفت معاذ اللہ رسول اللہ کو دیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں اس کا جواب دوں گا، اور صرف 8 گھنٹے میں، کتنے میں؟ 8 گھنٹے، جبکہ کوئی کتاب نہیں، آپ سفر حج پر گئے ہوئے تھے، کوئی کتاب نہیں، کوئی تفسیر پاس نہیں، اللہ اکبر، کوئی حدیث کی کتاب نہیں، کوئی اور کتاب نہیں دلائل کے لیے، جبکہ ہم لوگ کوئی کتاب لکھتے ہیں تو 1000 حوالے ڈھونڈتے ہیں، کتابیں ڈھونڈتے ہیں، اصلی نسخہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن قربان میرے امام کی ذہانت، نہ کوئی کتاب نہ کوئی اور چیز، 8 گھنٹے میں آپ نے الدولت المکیہ لکھی، 8 گھنٹے کے اندر الدولت المکیہ بن مادۃ الغیبیہ لکھی، اور 8 گھنٹے میں لکھ کر کے وہاں کے شہر کے مفتی کو جب آپ نے پیش کیا، جانتے ہیں آپ، اللہ اکبر، صرف میرے امام کے ایک کتاب کو پڑھا تھا، نقطہ پیش کر رہا ہوں، میرے امام کے صرف ایک کتاب کا انہوں نے مطالعہ کیا تھا، تو مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے جو نتیجہ بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا کہ احمد رضا معجزۃ من معجزات رسول اللہ ہے۔ یہ صرف انسان ہی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزات ہے۔ ارے جب ایک کتاب احمد رضا کے پڑھنے کے بعد جب احمد رضا کو معجزۃ من معجزات اللہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ عرب والے فتاوی رضویہ کو جو 22,000 صفحات پر لکھے گئے ہیں، اگر یہ پوری فتاوی رضویہ وہ پڑھ لیتے تو نہ جانے میرے امام کو کیا کچھ کہنے پر تیار ہو جاتے۔ ایک کتاب پڑھی تو کہا یہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ ہے، کسی نے کہا امیر المومنین فی الحدیث ہے، اور جب دوسری کتاب ملک شام میں پہنچی، جد الممتاز، فتاوی شامی کی شرح کی شکل میں، جد الممتاز جب پہنچی ملک شام میں، تو شام کے عالموں نے کہا کہ اس کتاب کے مصنف تو امام اعظم ثانی نظر آتے ہیں، اپنے دور کے ثانیہ امام اعظم نظر آتے ہیں۔ جب 2 کتابوں نے ڈنکے بجائے ہیں تو امام اعظم اللہ اکبر، امام احمد رضا کے رسائل رضویہ کو اگر پڑھ لے تو کیا کہیں گے؟ یہ ہے میرے امام کی شان، اور ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، جو علم معیار، جو علم مقام اللہ پاک نے امام کو دیا تھا نا اس زمانے میں، وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے، وہ فقید المثال ہے۔ دیکھیے علم حدیث میں تقریباً علم حدیث کے 5 درجے آتے ہیں، کتنے؟ 5، طالب، محدث، حافظ، حجت اور حاکم۔ طالب الحدیث، محدث جس کو شیخ الحدیث بھی کہا جاتا ہے 2، تیسری ہے حافظ الحدیث 3، چوتھی ہے حجت الحدیث 4، اور 5ویں ہے حاکم الحدیث 5۔ یاد رہے گا، طالب، محدث، حافظ، حجت اور حاکم، یہ 5 درجے۔ امام احمد رضا کو ان 5 میں سے آپ کون سے کیٹیگری میں رکھنا چاہیں گے؟ تو آئیے، طالب کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی درسگاہ میں استاذ کے سامنے بیٹھ کر قال رسول اللہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ طالب الحدیث ہوتے ہیں، حدیث کے طلب کرنے والے، حدیث کو حاصل کرنے والے۔
وہ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں، جو استادوں کے درسگاہ میں بیٹھ کر کے ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک. دوسرا درجہ آتا ہے شیخ الحدیث، اور اسی کو کہا جاتا ہے محدث، جو حدیث کی کتابیں درسگاہوں میں بیٹھ کر کے جن کی نظر احادیث پر ہوتی ہے، حدیث کی کتابوں پر ہوتی ہے. وہ حافظ ہو یا نہ ہو کتابوں کے حدیثوں کے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن حدیثوں پر جن کی نظر ہوتی ہے ان کو شیخ الحدیث یا محدث کہا جاتا ہے. یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ ہے حافظ الحدیث کا. حدیث میں حافظ اس محدث کو کہا جاتا ہے جس کو 1,00,000 حدیثیں، کتنی؟ 1,00,000 حدیثیں، سند، متن، راویوں، جرح و تعدیل، اور وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں انتقال کیے، کتنے لوگوں نے محدثین نے ان کے بارے میں رائے اچھی کی ہے، کتنے محدثین نے ان کے بارے میں تنقید کی ہے. یہ ساری چیزوں کے ساتھ جس کو سند، متن، جرحن، تعدیلن اور تاریخ ولادت، تاریخ پیدائش، ان کے بارے میں جتنے مواقف ہیں وہ سب کے سب جس کو یاد ہو 1,00,000 حدیث سے، اس کو کہا جاتا ہے حافظ الحدیث. اس کو کہا جاتا ہے حافظ الحدیث. دکھا دو آج کے زمانے میں کوئی ہے تو دکھا دو. یہ تیسرا درجہ ہو گیا. پہلا طالب تھا، دوسرا شیخ تھا شیخ الحدیث کا، اور تیسرا درجہ حافظ الحدیث کا. چوتھا درجہ ہے حجت الحدیث، جس کو 3,00,000 حدیثیں، کتنی؟ 3,00,000 حدیثیں اسی طرح سند، متن، جرحن، تعدیلن، راویوں کی پیدائش، جائے ولادت، جائے وفات، اور پھر محدثین کی تنقیدات، ان کی تشریحات اور ان کے مؤیدات، جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو جو یاد کر لے اس کو کہا جاتا ہے حجت الحدیث. اور پانچواں درجہ ہے حاکم الحدیث، جس کو کل حدیثیں یاد ہوتی ہیں، جن کو کل حدیثیں. ایسے میں حاکم صرف 1 یا 2 لوگ ہیں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو ان 5 درجوں میں سے کس میں رکھو گے؟ تو ہمارے علماء اہل سنت نے کہا جو چوتھا درجہ ہے، چوتھا درجہ حجت الحدیث کا، وہ درجہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو حاصل ہے. چوتھا درجہ. حاکم الحدیث صرف 1-2 ہے، اس کے علاوہ نہیں. جیسے امام حاکم تھے المستدرک کے مصنف، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد کہلاتے تھے. جب وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے حدیثیں بیان کرتے تھے نا تو وہ کہتے تھے حدثنا شہنشاہ، حدثنا شہنشاہ، مجھ سے شہنشاہ نے بیان کی. تو ان کے جو شاگرد ہوتے تھے کہا حضرت یہ شہنشاہ کا لفظ نہ تو کسی کا نام ہے، نہ کسی کا لقب ہے، نہ کسی کی کنیت ہے، تو پھر نہ حدیث کے اصطلاح میں یہ ایسا لفظ کہیں آیا ہے. آپ شہنشاہ یعنی بادشاہ، حدیث کے بادشاہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں اور اس سے مراد کون ہے؟ تو امام حاکم کہتے تھے اس شہنشاہ سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب امام حاکم کا یہ عالم ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا عالم ہوگا، کیا رتبہ ہوگا. تو بہرحال ان 5 درجوں میں تیسرا بلکہ چوتھا درجہ، کون سا درجہ؟ چوتھا درجہ حجت الحدیث کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو حاصل ہے. اور اگر اس کو دیکھنا ہو اور جانچنا ہو تو آپ جامع الاحادیث پڑھ لیجئے، جو حدیث ہی کی مکمل کتاب ہے، جس کو علامہ حنیف صاحب نے ترتیب دی ہے فتاوی رضویہ سے نکال کر کے، آپ پڑھ لیجئے. اور اگر آپ فقہا کی جماعت میں امام اہل سنت کو دیکھنا چاہو تو فقہ میں بھی اجتہاد کے 6 درجے ہیں. اس میں آپ کہاں ڈھونڈو گے؟ ایک ہے مجتہد فی الشرع، ایک ہے مجتہد فی المذہب، ایک ہے مجتہد فی المسائل، ایک ہے اصحاب تخریج، ایک ہے اصحاب ترجیح، ایک ہے اصحاب تمیز. یہ سب آپ کے کام کی ہے ہی نہیں، یہ سب آپ کے کام کی ہے ہی نہیں. کچھ اہل علم بھی بیٹھے ہیں، یہ ان کے لیے دے رہا ہوں، آپ کے لیے آگے آ رہا ہے. اس میں آپ کہاں ڈھونڈو گے؟ تو مجتہد فی الشرع جو ہوتے ہیں وہ 4 امام ہیں، وہ جگہ کوئی نہیں لے سکتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے نا جس میں امام ابو یوسف امام محمد ہے، تو کسی محدث اور کسی فقیہ نے کہا کہ اگر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی
امام احمد رضا خان امام اعظم کے دور میں ہوتے اور ان کے شاگردوں میں ہوتے تو جو درجہ اللہ نے امام ابو یوسف اور امام محمد کو عطا کیا ہے اسی درجے میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی موجود ہوتے. سبحان اللہ. یہ درجہ ہے میرے امام کا علم کے میدان میں. 60 سے زائد حدیث کی کتابوں پر آپ نے شرح لکھی ہے. سبحان اللہ. 60 سے زائد. جب آپ شرح عقائد نصفی پڑھاتے تھے نا تو اس کتاب کو صرف پڑھانے کے لیے 70 کتابوں کو زیر مطالعہ رکھتے تھے. 70 کتابیں آپ پڑھتے تھے اور اس کے بعد ایک کتاب پڑھاتے تھے. اور ہمارے استادوں کا کیا حال ہے؟ جو مین اصل کتاب ہے اس کو ہی نہیں پڑھتے تو اس کی شرح کہاں سے پڑے گی؟ ان کو عربی متن نہیں پڑھنے آتی ہے تو شروعات کہاں سے وہ پڑھے گا؟ لیکن یہ میرے امام کی شان ہے. سبحان اللہ. ایک کتاب پڑھاتے تھے تو اس کتاب کو پڑھانے کے لیے 70 کتابیں زیر مطالعہ رکھتے تھے اور ہر کتاب کو بالاستیاب پڑھتے تھے, چاہے وہ بخاری ہو, چاہے وہ مسلم ہو, چاہے ترمذی ہو, چاہے نسائی ہو, چاہے ابن ماجہ ہو, چاہے اس کے علاوہ اللہ اکبر سنن حمیدی ہو, چاہے موطا امام محمد ہو, چاہے موطا امام مالک ہو, چاہے ان کے علاوہ 80 موطئات لکھے گئے, وہ ساری موطئات پر جو ہے امام احمد رضا کی نظر موجود ہے. یہ ہے ہمارے امام کی شان. اللہ پاک نے علمی معیار جو دیا ہے وہ اپنے آپ میں بے مثال ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر فتنے کا جواب دیا. اور جب پٹنہ میں کانفرنس منعقد ہوا تو تقریباً وہاں 5000 کے قریب علماء موجود تھے, 5000 کے قریب کم و بیش. اور اسی مجلس میں جب میرے امام کھڑے ہوئے تو آپ کو بطور خطاب مجدد کا خطاب عطا کیا گیا. مکے میں حضرت علامہ اسماعیل نے کہا تھا کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ میں ان کے بارے میں کیا رائے قائم کروں تو کہتے میری رائے یہ ہے کہ یہ مجدد ہے اور یہ کہنے میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ایک کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو مجدد کا خطاب. آج تو اپنے پلے ہوئے لوگ جو ہے نا اپنے حضرت کو مجدد بنا دیتے ہیں, اپنے پلے ہوئے لوگ. لیکن میرے امام کو صرف اپنے نہیں اغیار نے بھی مانا ہے. الحق ما شہدت به الاعداء, حق وہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دے. اور میرے امام وہ امام ہے کہ آج بھی وہابی دیوبندی میرے امام کے علم کا چرچا مانتے ہیں, ان کی جولانیت کو مانتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ نہیں پڑھتے. ایک اہل حدیث عالم ہے جس کا نام ہے نثار, علامہ نثار, ان کے بقول اس کا کہنا یہ ہے کہ میں نے 10,000 کتابیں پڑھ رکھی ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا تھا. اتفاق سے کسی نے اعلیٰ حضرت کا ایک پتلا سا رسالہ اس کے ہاتھ دے دیا کہ آپ نے بہت کتابیں پڑھی ہے, ذرا اس کو بھی پڑھ لیجیے. جب اس نے اعلیٰ حضرت کے ایک پتلے رسالے کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ آج میں نے پہلی مرتبہ علم کے سمندر میں سے ایک قطرہ میں نے چنا ہے. آج پہلی مرتبہ علم کے سمندر سے میں نے ایک قطرہ چنا ہے. اور پھر جب ایک قطرے کا یہ عالم ہے تو مکمل کتابوں کا کیا عالم ہوگا. قربان جائے میرے امام پر. آخری بات اور وقت ہے, آخری بات ہے, بہت ساری باتیں میں اتنی بتاؤں, ہر نئی بات آپ کو بتاؤں گا, لیکن آخری بات آپ کو بتاتا ہوں. اور امام کا دوسری مرتبہ جب وہ گئے تھے سفر حج کے لیے, وہ بھی چھوٹی شارٹ میں بتا کر کے گفتگو تمام کروں گا. حضرت شاہ عالمگیر اورنگزیب وہ بھی مجدد تھے, وہ بھی مجدد تھے. ان کی تمنا یہ تھی کہ میں ایک ایسی کتاب ترتیب دوں فقہ حنفیت پر کہ اس کے بعد پھر دوسری فقہ حنفیت پر کتاب لکھنے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے. میں ایسی کتاب لکھواؤں, اس پر سارا کام ہو جائے. اور اس کام کی ذمہ داری حضرت علامہ ملا جیون احمد کو تھا. اس زمانے میں علامہ کو ملا کہا جاتا تھا, اور آج اگر کسی عالم کو ملا کہنا تھا گلا ہی کاٹ دے. امام عشق و محبت کو اس زمانے میں مولوی احمد رضا خان کہا جاتا تھا. آج کسی علامہ کو مولوی کہہ دے تو کہیں گے میری توہین کر رہا ہے. اور دیکھا جائے تو آج کے دور میں لوگ حکارت کی نظر سے ہی کہتے ہیں, حکارت کی نظر سے کہتے ہیں. اس لیے علماء تو سب کچھ جانتے ہیں نا کہ خط کے مضمون کو لفافہ دیکھ کر ہی بھانپ لیا کرتے ہیں کہ یہ کس نیت سے کہہ رہا ہے مردود, سمجھ میں آ جاتا ہے. تو بہرحال ان کی تمنا تھی کہ میں ایک ایسی کتاب لکھواؤں فقہ حنفیت پر
جو اس کے بعد کوئی دوسری کتاب لکھنے کی گنجائش نہ رہے. آپ نے ایک قول کے مطابق 500 پورے ہندوستان کے بڑے علماء کو جمع کیا, اور دوسرا قول ہے کہ 500 کے بجائے 300, اور وہ سب چوٹی کے علماء, کبار بڑے بڑے عالم. اور ان کو بلانے کے بعد ایسے نہیں ہماری طرح کہ ہم لوگ بلا لیتے ہیں اور ان کو جانے کا بھاڑا بھی نہیں دیتے ہیں. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, ایک جنرل کہہ رہا ہوں. ہاں, وہ آپ نے سمجھا گا کہ اپنی تنخواہ اور وہ اپنا پیسہ لینے, نہیں بھیا, یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا, جنرل بات بتا رہا ہوں. تو یہ عالم ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, سارے علماء کو بلایا, 300 یا 500 کو, اور بلانے کے بعد جو ہے انہوں نے ان کو وہ تنخواہ متعین کی جو اس زمانے کے وزیروں کی ہوا کرتی ہے. ان کی نظر میں علماء کی قدر تھی. آج ہماری نظر میں علماء کی قدر چپراسی سے بھی گئی ہوئی. آج چپراسی کی بھی سیلری جو ہے نا 25 سے 30 ہزار ہوتی ہے روڈ صاف کرنے والے کی, اور بیچارے ہمارے عالموں کی تنخواہیں 10,000 12,000, اور اگر کوئی 10 سال رہ گیا تو 15,000, اور اس میں بھی امام صاحب پریشانی رہتے ہیں. آپ کے گھر میں 30,000 50,000 سیلری کہاں سے آتی ہے, کہاں چلی جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا. ان کا گھر کیسے چلے گا؟ اور اگر کوئی غلطی سے 50 روپیہ مسافہ کر دیا نا, تو جو ذمہ دار ہے, ان کو 5,000 روپیہ مل رہا ہوگا, وہ ان کے مسافر پر ہی نظر رکھتے ہیں. اللہ کے بندوں, علماء کی قدر کرو, ان کی عزت کرو, ان کی خدمت کرو, ان کا احترام کرو. یہ رسول اللہ کے وارث ہیں. یاد رکھیں, حضور نے فرمایا جس نے کسی عالم کا چہرہ دیکھا اس نے میرا چہرہ دیکھا ہے. اس سے بڑھ کر کیا شرف چاہیے؟ جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا اس نے صرف عالم سے نہیں, حضور فرماتے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. جو عالم کی مجلس میں بیٹھا ہے وہ صرف عالم کی مجلس میں, حضور فرماتے وہ میری محفل میں بیٹھا ہوا ہے میرے صحابہ کے ساتھ, اور جو میرے صحابہ کے ساتھ دنیا میں بیٹھے گا اللہ اس کو جنت میں بھی میرا ساتھی بنے گا. یہ اعزاز اللہ نے علماء کو عطا کیا, تعلیم کو دیا ہے. اس لیے علماء کی قدر کرو, ان کا احترام کرو. جس دن اچھے عالم آپ کے درمیان سے اٹھ گئے نا, تو آپ بھٹک جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے, آپ غلط راستے پر چلے جاؤ. یہی عالم ہیں کہ اپنی جان جوخم میں ڈال کر, لوگوں کے تانے سن کر کے, لوگوں کی باتیں سن کر کے, ٹرسٹیان کے الگ نہ جانے کتنے جملے سن کر کے وہ سہتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ امامت کر کے وہ آپ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ ان کا خیال, جو ٹرسٹیان دیتے ہیں ان کی مرضی, لیکن آپ بھی تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا. اللہ پاک نے آپ کو بھی تو پیسے دیے ہیں نا. آپ کیوں نہیں ہفتے میں جمعہ پڑھنے آتے ہو تو 100 روپیہ 50 روپیہ فردن دے دیتے ہو؟ کیوں نہیں اچھے موقع پر آپ اپنی طرف سے 1000 2000 روپیہ ان کے تحفے میں دے دیتے ہو؟ لیکن ہمارے یہاں عالم تو یہ ہے کہ 2 سال 3 سال گزر جاتا ہے, عید کے موقع پر آپ لوگ جو ہے نا سوئی بھی نہیں پوچھتے, سوئی بھی نہیں پوچھتے ہیں. اور یہ میں جیتی جاتی اپنی بھی سال, میں بھی امام ہوں نا, جب تک میں اپنی فیملی نہیں لایا تھا, یقین کرے عید کے دن بھی کسی نے شیر خرما بھی نہیں پوچھا. ایک عالم کے لیے سب سے برا دن عید کا دن ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ تو ہوتا نہیں, وہ مسجد میں ہوتا, لوگ اپنے مستی میں ہوتے ہیں, اور ایک عالم کو نہ کوئی کھانا پوچھتا ہے, نہ پانی پوچھتا ہے, نہ ان کے ساتھ خوشیاں شیئر کرتا ہے, کوئی نہیں. یہ درد میں جانتا ہوں, اور میں ایک عالم ہوں تو میں آپ کو نصیحت کروں گا. اور یہ میں, کیونکہ میں آپ کے یہاں کا تو امام نہیں ہوں نا, یا آپ کے یہاں کا عالم نہیں ہوں, لیکن عالم کے بارے میں آپ کو زندہ ہونا پڑے گا, آپ کو سمجھنا چاہیے. ذمہ دار جو دیتے ہیں دیں, ان کے ہو سکتا ہے مسجد کی انکم اتنی ہو, لیکن اللہ پاک نے آپ کو تو اچھا بنایا ہے نا. آپ دو اللہ کی راہ میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے, جس کا مفہوم یہ کہ دینے سے کم نہیں ہوتا ہے. یار عام انسان کی مدد کرو تو اللہ محروم نہیں کرتا ہے, تو جو رسول اللہ کے وارثین ہیں, رسول اللہ کے نائبین ہیں, ان کی مدد کرو گے تو اللہ کیسے کم کر دے گا, کیسے کم کر دے گا. علماء کی خدمت کیا کرو, ان سے ملا کرو تو 100 50 500 1000 ان کو تحفے میں پیش کیا کرو. پوچھا کرو ان سے جا کر, حضرت گھر میں راشن ہے, گھر میں کوئی تکلیف یا کوئی بیماری ہے تو بولیں. آپ کی استطاعت ہے جتنی, اتنی میں سے کچھ نہ کچھ ان کا تعاون ضرور کریں.
اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں جو دعا وہ کریں گے دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے. وہ رسول اللہ کا وارث ہے, وہ مجبور ان کو ہم نے اور آپ نے بنایا ہے. آپ دنیا کے نچنیے لوگوں کی سیلری لاکھوں رہتی ہے, جو رسول اللہ کا وارث جو سالوں سال آپ کی امامت کرائے, آپ کے اور خدا کے درمیان نمازوں کا وسیلہ اور واسطہ رہے, تم نے ان کو اتنا رسوا اتنا ذلیل کر دیا کہ جس کی گھر میں کوئی عزت نہیں, وہ آ کر کے ان کو ڈانٹتا ہے اور 4 آنا پیسہ تو ان کو دیتا نہیں ہے. ان کے ساتھ برا, خدا کے واسطے ایسا نہیں کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ توفیق دے, ہر مہینے اپنی سیلری میں سے 1% ہی صحیح, آدھا پر بہت زیادہ سیلری ہے تو آپ کی تو آدھا ہی % صحیح, وہ لا کر چپکے سے امام کے, مؤذن کے, خادموں کے ہاتھ میں دے دیا کرو. دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ چلے. وہ جب دعا کرے گا نا تمہارے لیے, دعا الگ ہوگی, وہ سب سے جدا ہوگی, کیونکہ اس کو دعا کرنے کا طرز بھی معلوم ہے اور سلیقہ بھی معلوم ہے, واسطہ بھی معلوم ہے, وسیلہ بھی معلوم ہے, درد بھی معلوم ہے, کیفیات بھی معلوم ہے. اس لیے ان کی خدمت کرو, بہت ثواب ملے گا. ان کو رلاؤ نہیں, ان کے ساتھ اچھا, گھر میں کچھ اچھا بنے ان کو لا کر دے دیا کرو. میرے آقا نے تو یہاں تک بتایا ہے نا کہ جب گھر میں کوئی سالن بنے اور پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہو تو سالن میں تھوڑا سا پانی اور زیادہ بڑھا دیں تاکہ اس غریب کو دے. جب ایک عام غریب کو دینے کا حکم حضور نے کیا ہے تو آپ اپنے امام کو کیوں نہیں کھلاتے ہو, اپنے عالم کو کیوں نہیں پلاتے ہو, اپنے عالم کے ساتھ اچھا سلوک کیوں نہیں کرتے ہو؟ ساری شریعت لوگوں کو دکھانے کے لیے, تنہائی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. خدا سے ڈرو, آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. خدا سے ان کی مدد کرو, ان کو اپنی شان بناؤ, اپنی عظمت, اپنا وقار بناؤ. یہ آپ کے پرائڈ رہے, فخر رہے. یہ چلے تو لگے کہ ہاں ہمارا امام جا رہا ہے, یہ چلے تو قوم کا رہنما جا رہا ہے, ملت کا ایک رہنما جا رہا ہے, ملت کا ایک ارشاد جا رہا ہے. اس انداز میں یہ چلے, اتنی عزت ان کی بڑھاؤ. لیکن ہمارے یہاں تو الٹا ہے. بہرحال جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. کما تدین تدان, جیسا تم کرو گے ویسا پاؤ گے. اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا, برا کرو گے تو برا ملے گا. بہرحال میں اپنے عنوان پر آتا ہوں, بہت وقت ہو گیا ہے, اس کو شارٹ میں سن لیجیے کہ انہوں نے وزیروں کے برابر سارے علماء کی انہوں نے کیا کی, سیلری لکھی اور پھر کتاب لکھوایا ملا جیون احمد کی موجودگی میں, سرپرستی میں. 7 جلدوں میں فتاوی ہندیہ لکھی گئی, اس کو فتاوی عالمگیری بھی کہتے ہیں. 7 جلدوں میں. لیکن اس کتاب کا معیار کیا ہے کہ یہ مسئلہ جائز ہے, یہ کام جائز ہے, یہ ناجائز ہے, ہاں یا نہ, ہاں یا نہ, ہاں یا نہ. بس ایک لائن میں, 2 لائن میں اس کا جواب دیا گیا. اس طرح پوری کتاب ہے. لیکن وہاں 300 کبار جید علماء, قد آور شخصیتیں, وہ مل کر ایک کتاب لکھتے ہیں, وہ بھی صرف 7 جلد میں. اور میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ 300 اور 500 عالموں کے برابر تنہا جب کتاب لکھتے ہیں تو آج کے موجودہ دور میں فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں موجود ہے. اور اسلوب کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر 5 لائن کا سوال آتا ہے تو 1 لائن میں جواب دے دیتے ہیں, اور اگر آدھے لائن کا سوال لیتا ہے تو 300 صفحات میں اس کا جواب دے دیتے ہیں. یہ انداز تھا آپ کا. اور جب آپ جواب لکھتے تھے تو صرف یہ جائز اور ناجائز نہیں, آیتوں کے انبار, احادیثوں کے انبار, فقہاء کے انبار, اور پھر محدثین کے اقوال, پھر راج مرجو کا خیال کرتے ہوئے, پھر عامل معمول کا خیال کرتے ہوئے, جو موجودہ زمانہ ہے اس کا خیال کر, ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں. ایسا فتویٰ دیتے تھے کہ پھر اس کا کوئی جواب دنیا اور نہیں دے سکتی. ایسا لکھا ہے میرے امام نے. اسی لیے آج 100 سال ہو گئے لیکن آج تک امام کی طرح کوئی دوسرا امام نہیں آیا ہے. آج تک وہ میرے امام تھے, اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا تھا. آج جو ہمارے دلوں میں زندہ ہے, انہوں نے دین و سنت کے لیے, رسول اللہ کے دین کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے, اس لیے وہ آج ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. مسلمانوں, آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلو, ان کے نقش قدم کو عام کرو, آپ بھی لوگوں کو جوڑو, دین سے آپ اپنے شغف کو اور مضبوط کرو تاکہ سنیت اور جڑ سکے اور سنیت اور پھیل سکے. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے. دوران گفتگو میں کسی قسم کی کوئی غلطی یا خطا واقع ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں, آپ بھی
تو پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.